کیا آپ جانتے ہیں کہ بکریوں اور اونٹ چرانے والے غریب قبیلے کا بچہ محمد معمر قذافی عرب جمہوریہ لیبیا کا طاقتور حکمران کیسے بنا؟ کرنل قذافی کا بھٹو صاحب سے کیسا تعلق تھا؟ 7 سال کی عمر میں گھر سے میلوں دور سکول میں پڑھنے اور مسجد میں رات بسر کرنے پر مجبور ننھے معمر قذافی کا ان کے کلاس فیلوز کس بات پر مذاق اڑایا کرتے تھے؟ قذافی کے دور میں لیبیا کتنا خوشحال ملک ہوا کرتا تھا، کون انہیں افریقی کتا کہا کرتا تھا؟ کرنل قذافی سے امریکہ کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ انہیں امریکہ کے وظیفہ خور باغیوں نے گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا؟ کیا یہ سچ ہے کہ کرنل قذافی اپنے ہی ملک کی چھوٹی عمر کی بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا؟ مرتے وقت قذافی کی زبان سے آخری لفظ کیا جاری ہوئے تھے؟ اور ہاں، کرنل قذافی کے کون کون سے ایسے خفیہ شوق تھے جن سے دنیا واقف ہی نہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 دہائیوں تک لیبیا پر راج کرنے والے ایک طاقتور ورلڈ لیڈر کرنل معمر قذافی کی مکمل بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سال 1942 میں مغربی لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بکریاں چرانے والے قبیلے میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ والدہ نے اپنے جگر گوشے کا نام محمد معمر رکھا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر تاریخ میں کرنل محمد معمر قذافی کے نام سے امر ہوا۔ معمر قذافی ایک غلام ملک میں پیدا ہوا تھا اور اس وقت لیبیا کا خطہ اٹلی کی ایک کالونی ہوا کرتا تھا، لیکن ننھے قذافی کا خواب تھا کہ ان کا وطن غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو اور اقوام عالم اسے خود مختار ریاست کے طور پر دیکھے۔ قذافی کی اپنے ملک پر قابض افواج سے نفرت فطری تھی، کیونکہ اس کے دادا کو اطالوی افواج نے 1911 میں شہید کیا تھا۔ معمر قذافی کا سارا قبیلہ ان پڑھ تھا اور بکریاں اور اونٹ چرا کر اپنا پیٹ پالتا۔ ایسے میں ان کے والد نے اس روایت کو توڑتے ہوئے اپنے فرزند کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ قذافی کی ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں ہوئی، پھر وہ اپنے گاؤں سے 20 میل دور سکول میں پڑھنے لگا۔ 7 سال کا معصوم بچہ دن بھر سکول میں پڑھتا، رات شام کو ایک چھوٹی سی مسجد میں سو جاتا اور ہفتے بعد پیدل گھر کو واپسی ہوتی۔ معمر قذافی کو سکول میں ان کے کلاس فیلوز چرواہے کی اولاد جیسے القابات سے نوازتے ہوئے چڑھایا کرتے۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوما اور معمر قذافی یونیورسٹی آف لیبیا میں آ کر پڑھنے لگا۔ جلدی معمر قذافی نے یونیورسٹی کو چھوڑ کر فوج میں ملازمت اختیار کر لی، اور پھر سال 1969 میں چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایک جونیئر فوجی افیسر محمد معمر قذافی نے لیبیا کے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کر دی اور بغیر کسی خون خرابے کے وہ حکومت پر قبضہ کر کے خود لیبیا کے حاکم بن بیٹھے۔ اقتدار سنبھالتے ہی قذافی نے اپنے ملک کو نام دیا اور وہ 4 دہائیوں تک عرب جمہوریہ لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ ان کے عرب قوم پرستی نے انہیں جہاں عرب ورلڈ کا ہیرو بنا دیا تو وہیں اغیار کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگے۔ معمر قذافی نے تقریباً 42 برس تک ملک پر راج کیا۔ دشمن انہیں ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جبکہ حامی اور عوام کا ایک حلقہ آج بھی قذافی کے عہد کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ 1974 میں لاہور میں ہونے والے اسلامی سربراہی کانفرنس کے میزبان ذوالفقار علی بھٹو تھے، جہاں معمر قذافی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کرنل قذافی کی بادشاہی مسجد لاہور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اسرائیل مرد آباد نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ انہوں نے اسلامیان پاکستان کے دل موہ لیے اور مسلم امہ کے ہیرو کے طور پر ابھرے۔
तब पाकिस्तान में 9 मौलूद बच्चों के नाम का कज़ाफ़ी रखे गए। लाहौर में कज़ाफ़ी के नाम से क्रिकेट स्टेडियम मंसूब किया गया। पाक लीबिया दोस्ती का आगाज हुआ, जिसके बाद हजारों पाकिस्तानी कारकुनों के लिए लीबिया में रोजगार का दरवाजा खुल गया। भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने हर मुमकिन इमदाद की। कज़ाफ़ी के दौर में आते ही लीबिया एक गरीब मुल्क था, लेकिन उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को सही मायनों में खुशहाल रियासत बना कर दिखाया। कज़ाफ़ी के लीबिया के हर शहरी को बिजली, तालीम और इलाज की सहूलियात मुफ्त मुयस्सर थी। बिना सूद के कर्ज दिया जाता था और नए शादीशुदा जोड़े को नया घर बनाने के लिए $50,000 मुफ्त दिए जाते थे। शराब और जुए खानों पर पाबंदी थी। हर शहरी को अपनी गाड़ी खरीदने के लिए हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। पेट्रोल की कीमत 0.14% अमरीकी डॉलर फी लीटर थी। किसानों को जमीन के लिए ज़राई आलात, बीज और खाद वगैरह तक मुफ्त फराहम की जाती। हर बच्चे की पैदाइश पर मां को 5,000 अमरीकी डॉलर यानी 11 लाख रुपए पाकिस्तानी मुफ्त दिए जाते थे। बेरोजगार नौजवानों के लिए हुकूमत ने वजीफा मुकर्रर किया हुआ था। तब लीबिया की शरह खानगी 85% थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्ज नहीं था और उसके असासाजात की मालियत $150 अरब से जायद थी। कर्नल कज़ाफ़ी कहा करते थे, देयर इज नो स्टेट विद अ डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट ऑन दी लीबिया होल प्लांट कि पूरी अर्ज पर लीबिया के अलावा जमहूरियत वाली कोई रियासत नहीं। कज़ाफ़ी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने अमेरिका और यूरोप के सामने सर तस्लीम खम करने और उनके निज़ाम को अपनाने की बजाय अपना निज़ाम मुरतब किया। उन्होंने जौहरी हथियार बनाने की भी पहल की, जिसकी पदाश में मगरब ने लीबिया पर पाबंदी आयद कर दी। 2003 में कज़ाफ़ी ने अमेरिका की शर्तों को तस्लीम करते हुए जौहरी मंसूबा खत्म कर दिया और मगरबी कंपनियों को कारोबार की इजाजत दी। लेकिन कज़ाफ़ी ने तेल की खरीदो फरोख्त अपनी शर्तों के मुताबिक की। 2006 में कर्नल कज़ाफ़ी ने इराकी सदर सद्दाम हुसैन की फांसी पर पूरे लीबिया में 3 रोज़ा कौमी सोग मनाया। अमेरिकी मुसन्निफ ब्रॉड हुक ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि हिलरी क्लिंटन की लीक होने वाली ईमेल से वाज़िया होता है कि लीबिया में नेटो की मुदाखलत की बड़ी वजह कर्नल कज़ाफ़ी का सोने की बुनियाद पर डिज़ाइन करदा करेंसी प्लान था, जिससे अमेरिकी डॉलर और यूरो को शदीद नुकसान का खदशा था। अमेरिका ने कभी कज़ाफ़ी को दहशत गर्दों का फाइनेंसर कहा तो कभी उसे अफ्रीकी कुत्ते का नाम दिया गया। अब यह तय था कि लीबिया का हशर भी इराक और सद्दाम हुसैन से मुख्तलिफ नहीं होगा। लीबिया में अमेरिका ने अपनी फौजें उतार दी और फिर 17 अक्टूबर 2011 के रोज कर्नल कज़ाफ़ी अमेरिका के लिए काम करने वाले बागियों के हत्थे चढ़ गए, जहां उसे अज़ियतें दे देकर कत्ल कर दिया गया। जिस वक्त लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल किया गया, उस वक्त वो अपने हमवतनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वाज़िया रहे कि मुअम्मर कज़ाफ़ी के आखिरी लम्हात की तस्वीर और फोटोज को यूरोपीय मीडिया ने बराह रास्त दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया था। तब कज़ाफ़ी मुखालिफ बागी उनकी शारह आफाक किताब सब्ज़ किताब को चौराहों पर नजर आतिश करते और जश्न मनाते नजर आते। कर्नल कज़ाफ़ी को लीबिया के सहराओं में किसी नामालूम मकाम पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया और आज तक उनकी कब्र का किसी को इल्म नहीं। मुअम्मर कज़ाफ़ी अफ्रीका के गरीब मुल्क का मालिक था, ताहम जब वो मारा गया लीबिया उस वक्त बिला शक व शुबा अफ्रीका का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क था।
افریقہ میں لیبیا کی جی ڈی پی سب سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ نیدرلینڈ کے مقابلے میں لیبیا زیادہ خوشحال تھا۔ معمر قذافی کی شہادت کے بعد مغربی میڈیا نے ان کے کردار کشی کرتے ہوئے تمام حدیں پار کر دیں۔ برطانیہ میں کرنل قذافی پر ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی جس میں انہیں جنسی درندہ ثابت کیا گیا۔ اس دستاویزی فلم کے مطابق کرنل قذافی اسکولز اور جامعات کے دوروں کے موقع پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا انتخاب کیا کرتے، پھر انہیں اغوا کر کے خفیہ تہہ خانوں میں بند کر دیا جاتا، جہاں ان لڑکے اور لڑکیوں کو فحش فلمیں دیکھنے پر مجبور کیا جاتا، اور پھر کرنل قذافی انہیں اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ لیبیا کے سابق وزیر خارجہ کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے قتل کا الزام کرنل قذافی پر لگایا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ جب 2011 میں عوامی انقلاب کے نتیجے میں قذافی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو اس کے خاوند کی لاش ایک فریزر سے برآمد ہوئی تھی۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ کرنل قذافی اپنے مخالفین کی لاشوں کو ریفریجریٹرز میں 25 سال تک رکھتے رہے تھے، اور وہ انہیں چھو کر اپنے اقتدار کا نشہ دوبالا کیا کرتے۔ دوستو، عرب جمہوریہ مصر کا سابق حکمران کرنل معمر قذافی کے حوالے سے چند ایک فیکٹس میں آپ تک شیئر کرتا چلوں کہ انہیں خیموں میں رہنے، اونٹنی کا دودھ پینے اور کھجوریں کھانے کا شوق تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق معمر قذافی دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے۔ ان کے ایسٹس کی مجموعی مالیت تقریباً 200 بلین امریکی ڈالر تھی۔ وہ بیل گیٹس اور کارلوس سلیم سے زیادہ امیر تھے۔ ان کی اہلیہ صفیہ پرکاش کے پاس تقریباً 20 ٹن سونا تھا، جس کی مالیت تقریباً 1 بلین ڈالر تھی۔ قذافی کے پاس 40 رکنی محافظ دستہ تھا، جسے ایمازونین گارڈین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں صرف کنواری خواتین شامل تھیں۔ قذافی اپنے ان فوجیوں کو زندہ جلا دیتے جن کے مخالفین کو گولی مارنے سے انکار کر دیتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹس کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔